واقع معراج اسلام کی تاریخ کا وہ بے مثال اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا معجزہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو ایک ہی رات میں ایسے روحانی و جسمانی سفر سے نوازا جس کی مثال نہ ماضی میں ملتی ہے اور نہ مستقبل میں۔ یہ واقعہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایمان، یقین، اطاعت اور قرب الہی کا وہ عظیم درس ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ معراج وہ رات ہے جس میں زمین نے آسمان سے بات کی، مخلوق خالق کے قریب ترین مقام تک پہنچی اور امت محمدیہ کو نماز جیسا عظیم تحفہ عطا ہوا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم اپنی زندگی کے سب سے کٹھن دور سے گزر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ جو ہر دکھ میں آپ کی ساتھی تھیں، دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ حضرت ابو طالب جو مکہ کے ظالم ماحول میں آپ کی ڈھال بنے رہے، وہ بھی اس دنیا میں نہ رہے۔ اسی سال کو تاریخ میں عامہ الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ مکہ میں ظلم انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ گلیوں میں اب کا مذاق اڑایا جاتا، پتھر مارے جاتے، راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، اور طائف میں تو آپ کو اس قدر لہولہان کیا گیا کہ جوتیوں میں خون بھر گیا۔ مگر اس سب کے باوجود آپ کی زبان پر بد دعا نہیں بلکہ دعا تھی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ ایسے ہی غم و ابتلا کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے، عزت عطا کرنے اور امت کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کرنے کے لیے معراج کا عظیم الشان واقعہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے، اور معراج اسی رحمت کی بلند ترین مثال ہے۔ یہ واقعہ 27 رجب کی رات پیش آیا۔ نبی کریم مسجد حرام میں امہان کے گھر آرام فرما تھے کہ اچانک حضرت جبرن تشریف لائے۔ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل نکال کر ابن زمزم سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ روحانی تیاری تھی اس عظیم سفر کے لیے جس میں انسانی عقل کی تمام حدیں پیچھے رہ جانے والی تھیں۔ اس کے بعد ایک نورانی سواری پیش کی گئی جس کا نام باراق تھا۔ براق کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی، جہاں نظر جاتی قدم وہیں پڑتا۔ نبی کریم براق پر سوار ہوئے اور حضرت جبرن ہمراہ تھے۔ اس طرح اسرا کا سفر شروع ہوا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر جو ایک ہی رات میں مکمل ہوا۔ راستے میں مختلف مقامات پر توقف ہوا جو آئندہ پیش آنے والے واقعات کی علامت تھے، جیسے مدینہ منورہ جہاں بعد میں ہجرت ہونی تھی، طور سینا جہاں حضرت موسی کو نبوت ملی، اور بیت لحم جہاں حضرت عیسی پیدا ہوئے۔ جب رسول اللہ مسجد اقصی پہنچے تو وہاں ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ تمام انبیاء کرام جمع تھے، ادم سے لے کر عیسی تک۔ نبی کریم نے ان سب کی امامت فرمائی۔ یہ اعلان تھا کہ اب تمام انبیاء کے امام اور خاتم النبیین ہیں، اور اب کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ مقام امامت دراصل نبوت کی تکمیل اور قادت انسانی کا اعلان تھا۔ اس کے بعد معراج کا مرحلہ شروع ہوا، یعنی آسمانوں کی طرف سفر۔ پہلے آسمان پر حضرت ادم سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے خوش آمدید کہا اور اپنی اولاد کے اس عظیم نبی پر فخر کا اظہار کیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسی اور حضرت سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف جنہیں حسن کا بڑا حصہ عطا کیا گیا تھا، چوتھے آسمان پر حضرت ادرس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسی اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ ہر نبی نے رسول اللہ کا خیر مقدم کیا اور آپ کی عظمت کو تسلیم کیا۔ ساتویں آسمان کے بعد وہ مقام آیا جہاں انسانی عقل، فرشتوں کی پرواز اور علم کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مقام صدر المنتاؤ کہلاتا ہے۔ یہاں حضرت جبرن رک گئے اور عرض کیا کہ اگر میں اس سے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اب اس مقام سے آگے صرف اور صرف محمد تشریف لے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے قرآن نے ایک قاب قوسین و ادن کے الفاظ میں بیان کیا، یعنی دو کمانوں کے برابر، اس سے بھی زیادہ قریب۔ یہ قرب الہی کا وہ لمحہ تھا جہاں نبی کریم نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ نہ وقت تھا، نہ جگہ، نہ لفظ، نہ آواز، بس قرب تھا، محبت تھی اور راز و نیاز تھا۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو سب سے عظیم تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ نماز تھا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئیں، مگر حضرت موسی کے مشورے سے بار بار رجوع کے بعد یہ 5 رہ گئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجر 50 ہی کا ہوگا۔ یوں نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا۔ معراج کے دوران نبی کریم کو جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے۔
جنت کی نعمتیں، اس کی خوشبو، اس کے محلات اور اہل جنت کی خوشحالی، اور جہنم کی ہولناکی، اس کا عذاب اور گناہگاروں کا انجام، یہ سب کچھ دکھایا گیا تاکہ امت کے لیے نصیحت ہو۔ یہ مناظر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ جب نبی کریم واپس مکہ تشریف لائے تو صبح ہو چکی تھی۔ جب اپنے قریش کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مذاق اڑایا اور انکار کیا، مگر حضرت ابو بکر نے بغیر کسی تردد کے فرمایا، اگر محمد نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اسی دن انہیں صدیق کا لقب ملا۔ یہ واقعہ ایمان اور یقین کا معیار بن گیا، جو مان گیا وہ مومن اور جو انکار کر گیا وہ محروم۔ واقع معراج ہمیں بے شمار سبق دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائش کے بعد راحت آتی ہے، کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کہ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ سے ملاقات ہے، اور یہ کہ ایمان عقل کی قید میں نہیں بلکہ یقین کی روشنی میں پروان چڑھتا ہے۔ معراج ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم سجدے میں جھک جائیں تو اللہ ہمیں بلندیوں تک اٹھا دیتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہے کہ معراج کوئی قصہ داستان نہیں بلکہ زندہ حقیقت ہے، جو آج بھی ہر اس دل کو روشنی عطا کرتی ہے جو ایمان، محبت رسول اور اطاعت الہی سے جڑا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں معراج کے پیغام کو سمجھنے، نماز کی قدر کرنے اور نبی کریم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔